باب نمبر 20 باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. عمار اور حذیفہ رضی اللہ عنہما کے مناقب. حدیث نمبر 3742. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشأم فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں شام میں گیا اور میں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے کوئی صالح ہم نشی میسر فرما. پھر میں کچھ لوگوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اتنے میں ایک شیخ آئے اور میری ایک جانب بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے کوئی صالح ہم نشین میسر فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے میسر فرما دیا ہے. انہوں نے کہا تم کن لوگوں سے ہو؟ میں نے کہا اہل کوفہ سے ہوں. انہوں نے کہا تو کیا تمہارے پاس ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا، گدا اور وضو کا برتن رکھنے والے تھے؟ کیا تم میں وہ شخص نہیں جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے محفوظ قرار دیا ہے؟ اور کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز والا شخص نہیں ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ پھر انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت کیسے پڑھتے ہیں؟ واللیل اذا یغشا. تو میں نے انہیں پڑھ کر بتایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے منہ سے میرے منہ میں پڑھایا ہے. حدیث نمبر 3743. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشأم فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم ناخعی نے کہا علقمہ شام کو گئے، جب مسجد کے اندر گئے تو کہا اے اللہ میرے لیے کوئی صالح ہم نشین میسر فرما. پھر وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا تم کن لوگوں سے ہو؟ کہا اہل کوفہ سے ہوں. انہوں نے کہا کیا تم میں یا تم میں سے وہ راز والا نہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ میں نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا تم میں یا تم میں سے وہ شخص نہیں جسے اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر محفوظ قرار دیا ہے یعنی شیطان سے یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا تم میں یا تم میں سے مسواک اور تکیے اور راز والا نہیں؟ کہا کیوں نہیں. کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ کس طرح پڑھتے تھے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی؟ میں نے کہا والذکر والانثی. انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے کہتے ہی رہے یہاں تک کہ قریب تھے کہ مجھے اس چیز سے ہٹا دیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. فوائد نمبر 1 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما
ان کی کنیت ابو الیقظان العنسی نون کے ساتھ ہے۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا تصغیر کے ساتھ ہیں۔ یہ خود اور ان کے والدین قدیم الاسلام ہیں۔ انہیں اسلام کی وجہ سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ابو جہل نے ان کی والدہ کو قتل کر دیا۔ وہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ ان کے والد بہت پہلے فوت ہو گئے اور یہ زندہ رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انہیں کوفہ کے کسی کام پر مقرر کیا گیا تھا، اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کی طرف منسوب کیا۔ فتح الباری۔ نمبر 2، حذیفہ بن یمان بن جابر بن عمر العبسی با کے ساتھ انصار میں سے بنو عبد اشہل کے حلیف تھے۔ یہ اور ان کے والد مسلمان ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے بعض معاملات پر مقرر کیے گئے، مدائن کے امیر بھی رہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تھوڑی مدت بعد وہیں فوت ہوئے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی قدیم الاسلام ہیں، مگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ امام بخاری نے ایک ہی باب میں دونوں کا ذکر اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تعریف ایک ہی حدیث میں کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان کے ساتھ ہونے کے باوجود الگ باب میں اس لیے کیا ہے کہ ان کی شرط پر ان کے اور مناقب موجود تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حدیث نمبر 3824 میں الگ باب میں بھی کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہتے ہوں۔ فتح الباری۔ نمبر 3، کیا تمہارے پاس ابن ام عبد نہیں؟ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ وہ لوگ طلب علم کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہیں توجہ دلائی کہ تمہارے پاس ایسے اہل علم موجود ہیں کہ تمہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محدث کو حصول علم کے لیے سفر اس وقت کرنا چاہیے جب وہ اپنے شہر کے اساتذہ کے پاس موجود علم پورا حاصل کر لے۔ نمبر 4، صاحب النعلین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، آپ کا گدا، تکیہ اور وضو کا برتن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2169 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اذنک علی ان یرفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاکا۔ میرے ہاں تمہارے لیے یہی اجازت ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے اور تم میری آواز سن لو حتیٰ کہ میں تمہیں روک دوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ان کے مناقب میں قریب ہی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 3763 آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، ایک وقت تک وہاں یعنی مدینہ میں رہے۔ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے کی وجہ سے ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں۔ نمبر 5، والذکر والانثى۔ عام قرأت یہ ہے وما خلق الذکر والانثى، سورہ لیل آیت نمبر 3۔ عبداللہ بن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، والذکر والانثى۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آیت کا نزول والذکر والانثى کے الفاظ میں ہوا، دوسری طرح والے الفاظ کا نزول بعد میں ہوا، جس کا عبداللہ بن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو علم نہیں ہو سکا اور وہ پہلے ہی کی طرح پڑھتے رہے۔ تنبیہ، علقمہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ملاقات اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا بالکل ایسا ہی واقعہ ترمذی حدیث نمبر 3811 نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کیا ہے۔ خیثمہ بن عبد الرحمن نے کہا، میں مدینہ آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی صالح ہم نشین میسر فرمائے۔ اللہ نے میرے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر فرما دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم کن لوگوں سے ہو؟ میں نے کہا، کوفہ سے ہوں، خیر کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تم میں سعد بن مالک یعنی ابو وقاص رضی اللہ عنہ نہیں جو مستجاب الدعا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور آپ کے جوتے اٹھانے والے ہیں، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر ہیں، اور عمار رضی اللہ عنہ نہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے محفوظ قرار دیا، اور سلمان رضی اللہ عنہ نہیں جو دو کتابوں یعنی انجیل اور قرآن والے ہیں۔ فتح الباری۔